دو لفظوں میں اگر کوئی غیر مسلم دوست ہم سے پوچھ لے کہ عبد الرحمان، محمد شفیع، جنید، یار اسلام کا مطلب کیا ہے، تمہارے دھرم کا کیا مطلب ہے، آپ کیا بتائیں گے اس کو؟ سکھ بھائی، عیسائی بھائی پوچھ لے کہ یار نماز کیوں پڑھتے ہو تم، تو کیا کہو گے؟ جواب دو گے بس فرض ہے۔ تبھی ہم چاہتے ہیں کہ علم دین ان کے اندر اتر جائے، تبھی صبح شام اس فکر میں علماء لگے ہوئے ہیں کہ ان کے آنے والی نسلیں اسلام سے آشنا ہو۔ اگر ان کو اسلام سے آشنا نہ کیا تو یہ دین سے بالکل بے راغب ہو۔ یہ جو رضاکار کھڑے ہیں بھائی، ہاتھ سے ہاتھ پکڑ کے ادھر میری طرف دیکھو، ادھر کرو، میری طرف منہ کرو، چھوڑ دو اس کام کو، بہت ہوگی خدمت، کام کی بات سنو، چھوڑ دو جو جیسے چل رہا ہے اس کو چھوڑو، پہلے بات سنو۔ بات چل رہی ہے کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں نماز کیوں پڑھتے ہیں نماز۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد کامران بھائی کہتے ہیں فرض ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ، ابھی بھی کہہ رہا ہوں صحیح طرح کی تنخواہ بڑھا لو مولویوں کی، نہیں تو گئے کام سے تم سب۔ جنت میں جانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے بس ہو گیا کام ختم، کام ٹھیک ہے۔ اندازہ لگاؤ، اتنا شور اپنے دین کا مچا رکھا ہے۔ اب چھوٹا سا سوال کر رہا ہوں، نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ آدھوں کی تو ہوش ہی نہیں ہے کہ میں پڑھتے کیوں، آج تک سوچا ہی نہیں کہ میں نماز کیوں پڑھ رہے ہیں۔ ہاں نماز پر فتوے ہیں، وضو ایسا نہیں ہوا، ٹانگیں زیادہ کھول لی، نیت یہاں پر۔ سکھ بھائی، عیسائی بھائی پوچھ لے کہ یار نماز کیوں پڑھتے ہو تم، تو کیا کہو گے؟ جواب دو گے بس فرض ہے۔ کیا وجہ ہے؟ تو وجہ تو پتہ نہیں جناب، تبھی تو مدرسہ بنا رہے ہیں بڑا کر کے، وجہ یاد رہے ان کو۔ تبھی ہم چاہتے ہیں کہ علم دین ان کے اندر اتر جائے، تبھی صبح شام اس فکر میں علماء لگے ہوئے ہیں کہ ان کے آنے والی نسلیں اسلام سے آشنا ہو۔ اگر ان کو اسلام سے آشنا نہ کیا تو یہ دین سے بالکل بے راغب ہو جائیں گے۔ اب اچھا کو نہیں پتا، 50 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، کوئی 60 سال سے، کوئی 30 سال سے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں ایک دو کو پوچھا، پورے مجمع میں ہی سب کا یہی حال ہے۔ اب پتا کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم قرآن پاک کو صحیح طرح پڑھتے، ارے غلطی بھی تو مان لو کہ کوئی قرآن پاک کو نہیں پڑھتے۔ قرآن پاک نے جہاں بھی آپ کبھی قرآن کھولیں گے، نماز کی وجہ تسمیہ بیان کی ہے۔ کس کی وجہ تسمیہ؟ نماز کی وجہ تسمیہ، کیونکہ ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ اگر قرآن پڑھتے تو قرآن پاک نے واضح طور پر قرآن پاک میں نماز کی فرضیت کا حکم، نماز کی فرضیت کا حکم قرآن پاک میں واضح طور پر آیا ہے، اور اس کی وجہ بھی اللہ کریم نے ساتھ میں بیان کی ہے۔ اب بنتی ہوئی بات یہ ہے، آپ کو پتا ہے کہ نماز کیوں آئی، ہمارا دین کا مقصد کیا ہے؟ کائنات کا سب سے بڑا مذہب ہے آج اسلام۔ کہاں کا مذہب سب سے بڑا ہے جی؟ پوری دنیا کا سب سے بڑا دین کون سا ہے بھائی؟ اسلام کا مقصد کیا ہے؟ دو لفظوں میں اگر آپ کو کوئی ہمارا غیر مسلم دوست، غیر مسلم بھائی، ہمارا کوئی پڑوسی، ہم یہ تو نہیں چاہتے مسلمان کی ساری دنیا مسلمان ہو جائے، لیکن کم از کم یہ تو بتاؤ کہ ہمارے دین کا مقصد کیا ہے۔ دو لفظوں میں اگر کوئی غیر مسلم دوست ہم سے پوچھ لے کہ عبد الرحمان، محمد شفیع، جنید، یار اسلام کا مطلب کیا ہے، تمہارے دھرم کا کیا مطلب ہے، آپ کیا بتائیں گے اس کو؟ پتا ہے آپ کو یہ بھی؟ ایمانداری سے مولویوں کے پیچھے لگ جاؤ، صحیح کہہ رہا ہوں، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے آپ کے پاس، اور اللہ راضی بھی ہو جائے گے۔ سنو، محمد رسول اللہ نے مقصد بیان کیا۔ سب سے پہلے ہم سب کی ماں امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان۔ کون مسلمان ہوا سب سے پہلے؟ ارے بولتے رہو، امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، پھر حضرت ابو بکر صدیق، پھر سیدنا بلال، پھر مولا علی کرم اللہ وجہ، بچے ہیں بھی ادھر، سیدنا سمیہ، سیدنا یاسر، سیدنا عمار بن یاسر۔ تو یہ جو لوگ ابتدا میں مسلمان ہوئے نا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب جیسے میں نے مولانا سے پوچھا بھی مجھے کام کی بلا رہے ہو، کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا لال مدرسے کو دوبارہ بنانا ہے، اس کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا، اس دن ایک جلسہ ہوگا، مسلمان آئیں گے، ان سے ہم محمد رسول اللہ کی باتیں کریں گے۔ تو مجھے پتا ہے کہ میرے آنے کا مقصد محمد رسول اللہ کی باتیں ہیں، ان کا ذکر ہے، ان کی سیرت، ان کی شان بیان کرنا ہے۔ آپ سے کوئی پوچھ لے اسلام کا مقصد کیا ہے،
نماز تو 2 لفظوں میں ختم کیا. کیا کہا؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے اللہ کو ایک مان لیا, آپ کو اللہ کا رسول مان لیا, اب کیا کرنا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بارہا کہا کہ جس نے ایک اللہ اور ایک رسول کو اطاعت کر لی, یعنی اللہ اور رسول کو مان لیا, اب اس پہ لازم ہے کہ وہ دنیا کے تمام لوگوں کو برابری کا درجہ, کس کا درجہ دے گا جی؟ یعنی آپ مسلمان ہیں, آپ کسی غیر مسلم کو اس کے مذہب کی بنا پر اپنے سے کمتر نہیں سمجھیں گے, آپ کسی کے رنگ کی وجہ سے اس کو اپنے سے گھٹیا نہیں سمجھیں گے, آپ کسی کی برادری کی وجہ سے, آپ کسی کی نسل کی وجہ سے, کسی کی زبان کی وجہ سے, کیونکہ آپ مسلمان ہیں اس لیے رسول اللہ کا حکم ہے. ہمارے دین کا بس یہی مقصد ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو کہنا مانیں گے, وہ دنیا کو عزت بانٹیں گے, وہ کسی کی بے عزتی. 2 لفظ. اب اللہ کے نبی کو اچھے لوگ چاہیے تھے. کون سے لوگ چاہیے تھے بھائی؟ جو اس مقصد پہ آگے چلے. کس مقصد پہ؟ جو رسول اللہ جاتے ہیں. کیا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو عزت بانٹنا. مقصد کیا بھائی؟ لوگوں کو عزت بانٹنا, برابری کا, لوگوں کو لے کے آنا جگہ پہ. تبھی تو علامہ اقبال نے کہا نا, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کی ضرورت تھی جو انسانیت کا پیغام دیتے, جو برابری کی بات کرتے, جن کی عادتوں میں انسانوں سے نفرت نہ ہوتی, جو رنگ کی بنیاد پر نفرت نہ کرتے, جو زبان کی بنیاد پر نفرت نہ کرتے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے میٹنگ کی شب معراج کو کہ اللہ اتنا بڑا مقصد ہے تو ہمیں تو اچھے لوگوں کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو یہ چیزیں تحفے میں دی. کون سی؟ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور تمام اعمال, مسجد, یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو تحفے میں دی. کیوں؟ تاکہ اس کے ذریعے آپ علیہ السلام کی امت اس مقصد تک پہنچ جائے جو محمد رسول اللہ. قرآن نے کہا کہ نماز تم پر فرض کر دی گئی اس لیے تاکہ تم گندی باتیں کرنی چھوڑ دو, اچھی باتیں. اب پتہ لگا نماز پڑھنے کا مطلب. آپ تو سوچ رہے تھے نماز پڑھنے کا مطلب صرف اللہ کو راضی کرنا ہے, صرف آنکھوں کی ٹھنڈک. نہیں, اس سے بھی بڑا مقصد ہے. قرآن نے کہا کہ نماز اس لیے پڑھا رہے ہیں تاکہ تم اچھی باتیں کرو, اس کے بعد گند مت بولنا. قرآن نے کبھی کہا کہ نماز متقی ہوتا ہے نمازی. پھر اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ متقی کون ہے؟ فرمایا متقی تو وہ ہے نا سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب مسجد میں ایک طرف بیٹھے ہوئے خلیفہ ہے. ایک بندے نے آگے نیت باندھی, خلیفہ کے پی اے نے چمچا گیری شروع کی. حضرت یہ بہت بڑھیا بندہ ہے, حضرت یہ بڑا نمازی ہے, حضرت یہ دیندار ہے, حضرت یہ مالدار ہے, حضرت یہ پیسے بہت بانٹتا ہے, حضرت یہ ایسا یہ ویسا. حضرت نے پی اے کی گردن پہ ایک تھپڑ مارا. فرمایا بھاگ کے جاؤ. کہاں جاؤں حضرت؟ فرمایا اس کی امی ابو سے مل کے آؤ. اس سے کیا پوچھنا حضرت؟ فرمایا ان سے پوچھو یہ کیسا ہے. اگر اس کی ماں اور باپ کہتے ہیں کہ یہ اچھا ہے تو یقیناً یہ اچھا ہے, اگر وہ کہتے ہیں کہ بدماش ہے تو یہ 1 نمبر کا بے ایمان ہے, یہ نمازی نہیں ہو سکتا. آپ کو کس نے کہا کہ صرف وضو صحیح ہوگا, صرف نیت صحیح ہوگی تو نماز تب صحیح ہوگی؟ وضو اور نیت کے بعد جب آپ نماز پڑھ کے اس دروازے سے باہر نکلیں گے اور پھر آپ کی نگاہ کسی کی بیٹی پر پڑے گی, اب وہ بیٹی مسلمان ہو یا بیٹی کسی غیر مسلم کی ہو, وہ چاہے کسی کی بیوی ہو, چاہے کسی کی ماں ہو, چاہے کسی کی بہن ہو, تم نماز پڑھ کے مسجد سے نکلے ہو, نکلنے کے بعد تمہاری نگاہ اگر اس بیٹی پر پڑ گئی تو کیا تم نکاحوں میں اب لذت محسوس کرتے ہو یا تم اپنی نگاہوں سے زنا کرتے ہو؟ اگر تو تمہاری یہ حالت ہے کہ نماز پڑھ کے تم دوسروں کی بیٹیوں پر گندی نگاہ ڈالتے ہو تو تم اندر بے ایمانی کر کے آئے ہو, جھوٹ بول کے آئے ہو. اگر تمہاری نگاہیں جھک گئی ہیں تو پھر آپ نماز پڑھ کے آئے. یہ کس نے سمجھا دیا کہ نماز صرف 4 سجدوں کا نام ہے؟ 4 سجدوں کا نام نہیں ہے. اگر کسی کی نماز اس کو بدماشی سے نہیں روکتی, اس کو عیاشی سے نہیں روکتی, اس کو ٹھگی مارنے سے نہیں روکتی, اس کو گالی دینے سے نہیں روکتی, اس کو تانا دینے سے نہیں روکتی, اس کو بے ایمانی کرنے سے نہیں روکتی, اس کو زنا سے نہیں روکتی, یہ نماز نہیں پڑھ رہا, یہ نماز بھی نہیں کر رہا ہے, اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے. اور اللہ کو کوئی بندہ دھوکہ دے نہیں سکتا. کوشش کیجئے اپنے بچوں کو ان سے جوڑ لیجئے ابھی بھی علماء سے. اب پھر میں ایک سوال پوچھتا ہوں کیونکہ بات ختم کرنے لگا ہوں. آپ سوچیں کہ کون سے مولوی کو ڈرنا ہے؟ مسجد کیوں بنائی؟ کیوں بنائی ہے مسجد آپ نے؟ کامران بھائی عبادت کے لیے. آپ کا کیا خیال؟ بڑھا لو تنخواہ.
اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھے مسجد کیوں بنائی، یہ کہہ رہے ہیں عبادت کے لیے. عبادت مکمل نہیں ہوئی. عبادت گھر میں نہیں ہو سکتی. میں نے بھی عشاء کی نماز گھر پہ ہی پڑھی ہے. نماز گھر پہ نہیں ہو سکتی. تو پوچھو گے تو ہو جائے گی بھائی مجبوری میں، کیا بات ہے. اچھا ان نمازوں میں سب سے بڑی نماز کون سی ہے؟ تہجد کی. کون سی نماز ہے بھائی؟ تو اس کے لیے اذان ہوتی؟ ارے بولو، آپ بھی لوکل مفتی ہو سارے. تہجد کے لیے اذان ہوتی؟ امام چاہیے؟ نہیں چاہیے. مسجد میں جانا تہجد پڑھنے؟ نہیں چاہیے. پھر یہ 5 نمازوں کے لیے اتنا بڑا جگاڑ لگا رکھا کیوں؟ نماز پڑھنے کے لیے نہیں. محمد رسول اللہ نے فرمایا مسجد اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ آپ لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. کس کے ساتھ نماز پڑھیں؟ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سے کیسے؟ امام بخاری جواب دیتے ہیں، امام ابو داؤد کہتے ہیں جماعت سے ایسے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کندھے سے کندھا جوڑ کے. کیا کر کے؟ کندھے سے کندھا جوڑ کے. پھر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کندھے سے کندھا جوڑنے سے کیا ہوگا؟ تو نبی علیہ السلام جواب دیتے ہیں تاکہ تمہارے دل آپس میں، ارے بولو کہ دل آپس میں مل جائیں. نماز مسجد اس لیے کہ فجر میں عبد الرحمان نہیں آیا، ظہر میں نہیں آیا، عصر میں نہیں آیا، مغرب میں نہیں آیا، تو عشاء میں سارے نماز دوستوں کو فکر ہوئی کہ عبد الرحمان آج کہاں ہے. تو اگر وہ پریشان ہوگا تو اس کا دکھ درد بانٹیں گے، وہ کسی مصیبت میں ہوگا تو اس کا ساتھ دیں گے. تو کیا آپ کی مسجد میں کوئی ایسی جماعت ہوتی ہے کہ جس کے بعد میں نمازیوں کو فکر ہو کہ آج فلاں نمازی نہیں آیا، وہ اس کی مدد کے لیے جاتے ہوں؟ کیا کبھی کوئی ایسی نماز ہوتی؟ آپ کو یاد ہی نہیں کہ مسجد کیوں بنائی؟ وہاں چلو مدینے، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف رکھتے ہیں تو اچانک غیر مسلم آتے، مسلمان نہیں. یا رسول اللہ کھانا، اللہ کے نبی علیہ السلام کھانا کھلواتے. پوری تاریخ پڑھی ہے نبی علیہ السلام کی 23 سالہ زندگی جو نبوت والی. یا رسول اللہ کپڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے بانٹتے ہیں مسجد نبی سے. کوئی آ رہا یا رسول اللہ سواری، نبی علیہ السلام سواری تحفے میں دے دیتے. آپ کی مسجد میں بھی کبھی کوئی بھوکا آئے تو آپ کے پاس کھانے کا انتظام ہے؟ آپ کی مسجد میں بھی کیا کسی غریب کے لیے چھت پنکھا اے سی لگا ہوا ہے؟ آپ کی مسجد میں بھی کیا کسی مسافر کا کوئی ٹھکانہ موجود ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی مسجد میں محمد رسول اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے تو دین کا چوپٹ کر دیا سارے کا سارا. کئی جگہ جاتا ہوں کچھ مولوی ناراض ہو جاتے ہیں. کیوں؟ میں ان کو پوچھتا ہوں کہ زکات دینے کا طریقہ کیا ہے. تو زکات مطلب سب علاوہ کسی کو چاہیے نہیں بھائی. اب ہمارے نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ انہوں نے ابو بکر صدیق کی ڈیوٹی لگائی رضی اللہ عنہ، فرمایا ساری زکات اکٹھی کرو. کہاں کر کے اکٹھی کرنی ہے؟ مسجد میں. کہاں اکٹھی کرنی بھائی؟ ارے بولتے رہو بھائی، آپ سے اس لیے بلوا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے. زکات کہاں اکٹھی کر کے لائے؟ اچھا جی زکات مسجد میں اکٹھی کر کے لے آئے. آپ کیا کریں گے یا رسول اللہ؟ زکات کو سینٹرلائز کر دیا. سینٹرلائز کیوں کر دیا؟ تاکہ مسجد کے امام کو، مقتدیوں کو، صدر کو، ٹرسٹیوں کو یہ پتا ہو کہ ہمارے قریب میں کون زیادہ غریب مستحق لوگ ہیں، ہم پہلے ان کی خبر گیری کریں گے. ہم تو کہتے ہیں کہ 5000 کلومیٹر پہ چندہ دے دیں گے. اپنے سگا بھائی اگر غریب ہے تو اس کو زکات کے پیسے نہیں دیں گے. ہمارا پڑوسی اگر محتاج ہے اس کو نہیں دیں گے. ہمارے قریب میں کسی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تو اس کو نہیں دیں گے. یہاں کے بھی ہم بنٹا آدھار کر کے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہماری مسجد میں کہ مسجد کے پڑوسیوں میں محتاج کتنے، یتیم کتنے، مسکین کتنے، پتہ ہے؟ ارے اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو چنا ہے کائنات کی امامت کے لیے، آپ کو منتخب کیا. اسلام آپ کے ہاتھ میں پکڑایا کہ تم لوگ میرے دین کا آگے جا کے لوگوں کو سمجھاؤ گے، اسلام کا اظہار کرو گے اپنے اعمال کے ذریعے. آپ کو ہی نہیں پتا کس طرح وہ مسجد بنے گی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد. بہت سارے لوگ ہیں بچے مسجد میں آ جاتے ہیں تو ہماری نماز خراب ہو جاتی ہے. اور یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کندھوں پر سیدنا امام حسن پہنچ گئے، نماز پڑھ رہے ہیں. وہ آ کے نبی علیہ السلام کی گردن پر بیٹھ گئے. پیر پیغمبر علیہ السلام نے نماز لمبی کر دی کہ مبارک اٹھوں گا تو حسن گر جائیں گے، ان کی چوٹ لگ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں فری ٹائم میں بیٹھتے، بچوں کو بلاتے ہیں کہ آؤ بھائی، اور بچے دوڑے دوڑے نبی علیہ السلام کی طرف جاتے ہیں. کوئی محمد رسول اللہ کی چھاتی پہ گرتا ہے، کوئی کندھوں پر گرتا ہے، کوئی گود میں آ کر گرتا ہے. آپ کے پاس بھی کیا مسجد میں کوئی بچوں کو بہلانے کے لیے انتظام رکھا ہے؟ آپ بھی کیا اپنی آنے والی نسلوں کو مسجد میں تیار کرتے ہیں؟
محمد رسول اللہ مسجد کے سامنے میدان ہے، اپنے نوجوانوں کے ساتھ محمد رسول اللہ تیر اندازی کرتے ہیں، گھوڑ سواری کرتے ہیں، پہلوانی کرتے ہیں۔ آپ کے پاس بھی کیا کوئی کسی مسجد کے پاس فٹ بال کلب ہے؟ آپ کے پاس بھی کیا کسی مسجد کے ساتھ کوئی ایسا انتظام ہے کہ آپ اپنے نوجوانوں کو کہہ سکیں کہ نشہ نہیں کرنا، موبائل میں نہیں لگنا، فری ٹائم میں نماز پڑھو گے اور اس کے بعد جو تمہارا ٹائم ہوگا ایک گیم تمہاری ہمارے ساتھ لگے گی، ہم تمہیں انعام دیں گے، ہم اس بات کا ذکر کریں گے کہ فلاں بہترین پلیئر ہے۔ آپ نے بھی کیا مسجد کو اس مقام تک لے کے گئے کہ نہیں لے کے گئے؟ یا صرف استنجا کھانے پہ پیسے لگائیں اور قالین کے اوپر آئے؟ بس استنجا کرو اور نماز پڑھو، اس کے بعد تم اپنے گھر میں اپنے کرو۔ کیا آپ کو اسلام کی فکر نہیں ہوتی کہ آنے والی نسلیں نونہال ان کا ہوگا کیا؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا کہتے کہ نماز پڑھو روزہ رکھو بس؟ پیارے پیغمبر گھر میں اپنی بیوی کے ساتھی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بازار میں لوگوں کے ہمدرد ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھیل کے میدان میں صحابہ کرام کے دوست بن کر کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ بھی بتائیں کیا ہم جو دیندار لوگ ہیں، دیندار طبقہ ہے، کیا ہم نے نماز روزے کے علاوہ کبھی اس بات کی کوشش کی ہے کہ امت کو باقی جو زمرے ہیں امت کے، اس کے اندر امت کی رہنمائی ہونی چاہیے؟ کیا آپ اپنی بیوی کے دوست ہیں؟ نبی علیہ السلام نے کہا امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے، فرمایا میرے ساتھ دوڑ لگانی؟ چلو آپ پھر دونوں دوڑ لگاتے۔ پڑھیے آپ حدیث کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی ماں امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ وہ جیت گئی، رسول اللہ نے پھر دوڑ لگائی، محمد رسول اللہ پھر جیت کے فرمایا دیکھ لیا ابھی سب برابر ہو گیا۔ آپ بھی بتائیں کہ آپ اسلام کو ان پہلوؤں پر لے کے جا رہے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں؟ اسلام کائنات کی رہنمائی کرنے کے لیے آیا اور آپ سے اسلام اب یہ چاہتا ہے، اسلام آپ سے بس اتنی سی بات چاہتا ہے کہ پہلے تو آپ اپنے آپ میں جج بننے کی کوشش نہ کریں۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ نہیں سمجھی ابھی؟ جج مطلب ہم خود ہی ایک دوسرے کے اوپر جج لگ گئے، ایک دوسرے کو سزا دینا چاہتے ہیں، ایک دوسرے پہ الزام لگانا چاہتے ہیں، ایک دوسرے پہ تنقید کرنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ نے آپ کو ایک دوسرے پہ حاکم نہیں لگایا ہے، آپ ایک دوسرے پر حاکم نہیں ہو، ایک دوسرے کے بھائی ہو، ایک دوسرے کے دوست ہو، بڑے چھوٹے ہو۔ اس کام کے لیے امت میں اللہ نے جو امام ہے، جو علماء ہیں، ان کو بنایا، امت کے دائی کو بنایا، ان کو کہا کہ جمعے والے دن قوم سے بات کرنا، لیکن ان پر بھی ایک پابندی لگا دی۔ کیا پابندی لگائی؟ نبی علیہ السلام نے پابندی یہ لگائی کہ جب تم جمعے کے دن بیٹھ کے بات کرو گے یا امت سے گفتگو کرو گے تو کسی کا نام لے کے اس کو ذلیل کرنے کی کوشش نہیں کرو۔ دنیا کی تکلیف سمجھتے ہیں آپ کیا ہے؟ آپ دنیا کی تکلیف سمجھتے ہیں کیا ہے؟ ہم لوگ مسلمان کیوں ہیں کہ آپ کو پتا ہے؟ پوری کائنات میں ہر رنگ اور نسل کے لوگوں میں آج اسلام موجود ہے، کیا تکلیف ہے؟ کیوں لوگ ایمان لائے پتا ہے؟ اللہ کی توحید کا اعلان تو آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء نے، رسولوں نے کیا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے اس کو مکمل کیا۔ کیسے مکمل کیا؟ فرمایا ایک اللہ کی عبادت ہوگی، ایک نبی کی تعظیم ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کی عزت کی جائے گی۔ یہ مسئلہ تھوڑے سے لفظوں میں آپ کو سمجھا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ کی شادی ہوئی ہے، جن لوگوں کی وہ آسانی سے سمجھ جائیں گے، اور جن کی نہیں ہوئی وہ شادی شدہ لوگوں سے پوچھ لیجیے گا۔ آپ کے گھر میں جب کوئی شادی وادی ہوتی ہے، مثال کے طور پہ آپ کے سالے کی شادی ہے یا سالی کی شادی ہے، تو بندہ جب جاتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ اپنے سسرال، تو بعض اوقات اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شادی سے ایک دن پہلے داماد جی ناراض ہو کے بھاگ جاتے ہیں۔ ارے بھاگ جاتے ہی نہیں، پنجابی جی کہتے پھپھڑ ناراض ہو گیا۔ آپ بھی ہوئے ناراض؟ کبھی نہیں ہوئے ہوں گے، کئی تو ایسے ہیں بیچ میں۔ مطلب وہ جب ناراض ہو کے پہنچتا ہے نا اپنے گھر، تو اس کی ماں پوچھتی ہے بیٹا تو ناراض کیوں ہو گیا؟ بھائی صبح تیرے سالے کی شادی ہے یا سالی کی۔ تو وہ بندہ پتا کیا کہتا ہے گھر جا کے اپنی ماں کو؟ وہ یہ نہیں کہتا کہ کپڑے اچھے نہیں دیے، نہیں تھا، کھانا نہیں دی، وہ ایسا کوئی ایکسکیوز نہیں کرتا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ بولتا ہے میں وہاں 2 دن سے گیا ہوں یا 1 دن سے گیا ہوں، کھانا بھی کھلایا، یہ کیا وہ کیا، لیکن میرے سسر نے، میرے سالوں نے میری رسپیکٹ نہیں کی، میری عزت نہیں کی۔ کیا عذر بیان کرتے ہیں آپ؟ آپ کسی سے ملنے جائیں وہ آپ سے بات نہ کرے، سامنے بہترین کھانے کی چیزیں رکھتے، آپ اٹھ کے آ جاتے، کیوں؟ بولو ہماری عزت تو کی نہیں اس نے، تو کھانے میں تو عزت نہیں ہے، کپڑوں میں تو نہیں ہے۔ یہ دنیا کی تکلیف تھی جو محمد رسول اللہ کہیے صلی اللہ
علیہ وسلم نے محسوس کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی نبض پکڑ لی. قرآن نے بھی کہا کہ یتیم کی تکریم کرو، محمد رسول اللہ نے نبض پکڑ لی کائنات کی. لوگوں نے کہا روٹی کپڑا مکان ضرورت ہے، میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کی سیلف ریسپیکٹ ان کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اگر آپ کسی کو عزت نہیں دے سکتے تو پھر آپ اس کو کچھ بھی نہیں دے سکتے. عزت بانٹیے. کون چاہتا ہے یہ؟ نبی علیہ السلام. کون چاہتا ہے جی؟ نبی علیہ السلام. کیا چاہتے ہیں آپ سے؟ عزت بانٹیے. عزت بانٹتے وقت مذہب کی اینک نہیں لگا لینا کہ کس کو بانٹ رہی کس کو نہیں. محمد رسول اللہ پوری کائنات کے نبی ہیں، پورے عالم کے نبی ہیں. وہ پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں ان کے لیے رحمت بن کے آئے، اور وہ آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو عزت بانٹیں، لوگوں سے محبت کریں، غریب کو کھانا کھلائیں، مسکین کی ضرورت کو محسوس کریں. کریں گے انشاءاللہ؟ کریں گے انشاءاللہ؟ اب ایک سوال اور پوچھ لوں. اب آپ کہو گے پھر سوال پوچھنا ہے، لیکن چلیے ایسا کرتے ہیں بھی اس بار سوال میرے اور جواب آپ کا آپ ہی کے پاس. سوال میں ہوگا تو جواب نہیں دینا. کیا کرنا ہے جی؟ جواب نہیں دینا ہے. وہ آپ نے اپنے آپ کو جواب دینا. کس کو جواب دینا ہے جی؟ کس کو؟ پھر بتائیے. اپنے آپ. دل ہے آپ کے پاس؟ دل ہے؟ وہ ہاتھ رکھو اس پہ. کہاں رکھو کامران بھائی؟ کوئی بات نہیں، رکھ لے یار، دل پہ ہاتھ رکھ لے. اب جو میں پوچھتا ہوں آپ نے اپنے دل سے وہی پوچھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اپنے آپ کو جواب دینا، بولنا نہیں، چپ رہنا ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے سچی سچی. 10 سال یا 15 سال 20 سال 25 سال 40 سال 50، جتنی بھی عمر آپ کی ہو گئی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. جن کے ماں باپ زندہ ہے، باپ زندہ ہے، کبھی کوئی ایسا دن آیا ہے جن کے باپ زندہ ہے؟ کبھی کوئی ایسا دن آیا آپ کی زندگی میں کہ آپ شام کو گھر پہنچے ہوں، آپ نے اپنے ابو سے زور سے جپی ڈالی ہو، اپنے باپ کے چہرے کو چوما ہو اور کہا ہو کہ ابا جی آپ نے میرے لیے بڑی قربانیاں کی، آپ کی ہڈیاں گل گئی ہمیں جوان کرتے کرتے، مجھے ابا جی آپ سے بڑا پیار ہے. آپ نے کبھی اپنے باپ کو کہا ایسا؟ یا جن کے باپ مر گئے وہ اچانک کبھی شام کو قبرستان چلے گئے ہو اور انہوں نے کہا ابو یار تیری یاد بہت آتی ہے، تو چلا گیا ہے لیکن میں تیرے بغیر ادھورا ہوں. آپ نے کبھی کبھی ایسا کیا ہے؟ یا کوئی ایسی رات آئی ہو، آپ مرد ہیں یا عورت، آپ اپنی ماں کے پیروں کے پاس بیٹھ گئے ہو، اپنی ماں کے دکھ سنے ہو، درد سنے ہو، اس کے پیر دباتے رہے ہو آپ ساری رات. ماں کہتی رہی ہو کہ بیٹا بیٹی ہٹ جاؤ، آپ کہتے ہو نہیں ماں تو نے میری بڑی خدمت کی ہے، میں تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں. کیا آپ نے کبھی کچھ ایسا کیا؟ کیا کبھی آپ کو پتا ہے کہ میرا فلاں دوست، میرا فلاں بھائی، میرا فلاں پڑوسی یہ مانگتا تو نہیں ہے، اس کی آمدنی بڑی کم ہے، آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق کبھی کسی لفافے میں 1000 10,000 1 لاکھ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے کبھی آپ نے ڈالے ہوں اور رات کو چپ کے آپ گئے ہوں اپنے دوست کے گھر کے دروازے کے نیچے لفافہ پھینک کے آ گئے ہوں اور آپ کے دل میں یہ ہو کہ میرے دوست کی بھی عزت باقی رہے، میرے بھائی کی بھی باقی رہے، میرے سے بھی میرا رب راضی ہو جائے. کیا کبھی آپ نے ایسا کیا ہے؟ کیا کبھی آپ کی زندگی میں کوئی ایسا دن آیا ہے کہ آپ نے کسی بیمار کو بڑا یقین دلانے کی کوشش کی ہو جبکہ پتہ ہے کہ اس کی موت ہو سکتی ہے، آپ نے یقین دلانے کی کوشش کی ہو کہ نہیں خدا نے چاہا تو تم بچ جاؤ گے؟ کیا آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا دن آیا کہ آپ نے کسی روتے ہوئے کو ہنسایا ہو؟ کیا کبھی کوئی ایسا بھی دن آیا کہ آپ نے کسی بھکاری کو، کسی غریب کا ہاتھ پکڑا اور اس کو ایک اچھے ہوٹل کے ٹیبل پہ لے گئے ہو کہ آج یار میں تجھے کھانا کھلاتا ہوں؟ کچھ ایسا کیا آپ نے؟ آپ کہتے ہیں نا کہ آپ مسلمان ہیں، آپ نمازی ہیں، آپ بڑے پرہیزگار ہیں. کیا آپ نے کسی کے زخموں پر ملہم رکھا ہے؟ کیا کسی کا کاروبار ڈوب رہا ہو آپ نے اس کو حوصلہ دیا ہے کبھی؟ خدا کی قسم یہ میں وہ کام بتا رہا ہوں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اگر اس میں سے آپ نے کبھی کچھ نہیں کیا تو پھر ابھی آپ نے زندگی کا وہ جز نہیں جیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہتے. اٹھیے رات کے دوسرے پہر، اپنے رب سے مانگیے ایک دفعہ کہ اللہ میرا دل روشن کر دے، کیونکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیا ہے، فرمایا جس کے دل میں نرمی نہیں ہے، جو دوسروں کے درد پر درد محسوس نہیں کرتا، کسی کے آنسو دیکھ کے اگر اس کے دل میں تکلیف محسوس نہیں ہوتی تو یہ کل دین سے خالی ہے، اس کے پاس اسلام نام کی کوئی چیز باقی نہیں.
تو کریں گے کچھ تبدیلی انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ. کہاں سے شروع کریں گے؟ اپنے گھر سے. کہاں سے شروع کریں گے؟ کہاں سے؟ گھر میں. کس سے شروع کر دیں گے؟ اپنے آپ سے. کس سے شروع کریں گے؟ کچھ تو ہو جو یہ کہہ دے کہ آج کے بعد ہم نشہ نہیں کریں گے، آج کے بعد ہم وقت پہ سوئیں گے. یہ کوئی مسلمانوں کا شیوہ ہے کہ ساری رات جاگتے رہو، فجر کے وقت جا کے سو جاؤ؟ یہ محمد رسول اللہ کے ماننے والوں کی بات نہیں ہے کہ ماں باپ سے تلخ کلامی کرو، یاروں سے خوش گپیاں اڑاؤ. یہ مدارس آپ کے آگے موجود ہیں. جتنے میں نے سوال پوچھے آپ کو اس لیے نہیں آتے کیونکہ آپ نے وقت کے حساب سے گھڑیاں نہیں لے کے آئے، وقت کے حساب سے موبائل مہنگے خریدے، وقت کے حساب سے گاڑیاں بڑی خریدی، وقت کے حساب سے گھر اچھے بنائے، لیکن وقت کے حساب سے آپ اپنے مدرسے کو اپ گریڈ نہیں کر سکے. وقت کے حساب سے آپ علم دین کو اتنا سیکھ نہیں سکے جتنی آپ کی ضرورت تھی. آپ اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو دین کے ان جز سے آشنا نہ کر سکے جو آشنا کروانا چاہیے تھا. اس لیے جب میں سوال پوچھتا ہوں تو آپ خاموش نظر آتے ہیں. تو بنا لیں گے اس مدرسے کو انشاءاللہ.